دوسرے سوال کے جانب چلتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے؟ اور اگر انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے تو پھر 20 رکعت تراویح پڑھنے میں اہل الحدیث کو کیا نقصان ہے؟ یہ ہمارے شاہد صاحب ہیں یو پی سے۔ جی سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تراویح کے جو سوال کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے 20 رکعت کا، تو وہ باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ جس 20 رکعت کی حضرت عمر کی طرف وہ روایت منسوخ کی جاتی ہے، جس کے اندر ایک راوی ہے یزید بن رومان۔ یزید بن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ جو ایک شخص حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا تو وہ کیسے بیان کر سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پر ہم کو حکم دیا؟ بلکہ علامہ ذیلی حنفی نے خود کہا ہے کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ حدیث منقطع ہو جاتی ہے 20 رکعت والی۔ دوسری بات، موطا امام مالک کے اندر صحیح سند سے یہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک کر کے ایک کوئی راوی ہے تمیم الداری کو یہ حکم دیا اور 11 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور ایک امام نماز پڑھاتا اور اس میں سو آیتوں کو تلاوت کر جاتا۔ تو یہ موطا امام مالک کی صحیح سند سے جب ہم کو مل رہی ہے حضرت عمر سے 11 رکعت کا، تو اس کو تسلیم کیا جائے۔ حضرت عمر سے بھی 11 ہی ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 11 ثابت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت کی نیت باندھتے اور اتنی لمبی پڑھتے کہ تم اس کی خوبصورتی اور اس کا طول مت پوچھو۔ تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 11 پڑھتے تھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی موطا امام مالک کی صحیح سند سے حدیث ہے 11 رکعت کا ہی حکم دیا تھا، تمیم الداری کو اسی پر معمور کیا تھا۔ اور جو حدیث حضرت عمر کی طرف 20 رکعت کی بتائی جاتی ہے وہ سندن ثابت نہیں ہے، منقطع حدیث ہے، اور منقطع حدیث ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے۔ یہ اختصار ہے۔ جزاک اللہ خیرا شیخ۔ ایک شیخ آخر سوال لیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ کسی بہن نے سوال کیا ہے، انہوں نے اپنا نام اور ایڈریس نہیں تذکرہ کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری عمر 45 ایئر ہو رہی ہے، اور ان بیتے 2 سالوں میں مجھے پتہ چلا ہے کہ شب قدر کی رات میں عبادت اور اس کی روزہ رجب کی 26-27 کا روزہ بدعت ہے۔ الحمدللہ میں اس پہ عمل کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہی صحیح ہے تو پھر ہمیں اتنے وقت بعد یہ باتیں کیوں پتہ چل رہی ہے؟ کیا پہلے کے لوگ قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے تھے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تو بہن کا یہ سوال ہے کہ الحمدللہ انہوں نے اس چیز سے رجوع کیا ہے کہ وہ الحمدللہ اب اس بدعت پر عمل نہیں کرتی۔ تو بہت بہت آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ نے اس بدعت کو چھوڑا ہے جب سے آپ کو پتہ چلا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں سسٹر، جب آپ کو یہ بات ابھی پتہ چلی ہے تو اس سے پہلے آپ اس سے محروم تھے۔ تو جس بات سے جو محروم ہوتا ہے شخص، اس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کے لیے چنا کہ آپ نے تحقیق کی، اور آپ کے دل پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک تائید ڈالی کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو جس طریقے سے آپ نے اپنی وفات سے پہلے اس چیز سے رجوع کیا اور الحمدللہ آپ نے کہا کہ میں اب اس طرح کا عمل نہیں کرتی،
تو بعض اوقات انسان کی موت تک آ جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں پر غلط تھے۔ تو پہلے کے بات جو آپ نے یہاں پر یہ کہی ہے کہ پہلے کے لوگ یہ سامنے کیوں نہیں لاتے تھے، اب یہ سامنے کیوں آ رہا؟ پہلے قرآن اور حدیث چھپایا گیا تھا؟ بالکل بھی نہیں چھپایا گیا تھا، پہلے بھی قرآن اور حدیث موجود تھا۔ اور آج جو ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ فلاں چیز یہ صحیح نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ جو بھی مسئلہ ہم نکالتے ہیں وہ قرآن اور حدیث اور فہم سلف سے ہی نکالتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس میں پہلے چیز موجود نہیں، موجود تھی، ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کو صرف اپنے تعصب کی بنا پر، اپنی انا کی بنا پر اس چیز کو چھپائے رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عمل جب مسلسل چلتا آ رہا ہو، اگر وہ اچانک سے لوگ چھوڑ دیں تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ نیا چیز لے کر آ گیا۔ مثال کے طور پر ہم نے بچپن سے یہ حدیث سنی ہے کہ جناب رسول اللہ ایک راستے سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا رسول اللہ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ اب یہ حدیث چلتی آ رہی ہے، چلتی آ رہی ہے، کوئی بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہے، ایسا اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم نے تحقیق کری تو پتہ چلا دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا تو لوگوں نے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اب آپ کو ہدایت مل گئی ہے، اب آپ کو چاہیے کہ اب اس پر عمل کریں، پہلے کی آپ بات چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ پہلے گزر گئے ان کے تعلق سے آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ بھی ان کا تذکرہ نہ کریں، اپنے آنے والے وقت کو دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موڑ دیا ہے زندگی کا تحقیق کرنے کا، تو ہر عمل پر جو آپ نے پہلے کیا تھا اس پر اپنی نظر ثانی کریں، اس کو دوبارہ دیکھیں کیا میں اس عمل پر کھری اتر رہی ہوں، ثابت ہے یا نہیں۔ بس یہ میں اختصار کے طور پر۔ شکراً شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔